السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دودھ کا پیالہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے زور کی بھوک لگی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اصحاب صفا کو پلا لاؤ۔ اصحاب صفا کی تعداد 70 تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں سوچا کہ وہ لوگ آ گئے تو ایک پیالہ میں سے میرے لیے کیا بچے گا، مگر حکم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا، اسی لیے وہ گئے اور اصحاب صفا کو پلا لائے۔ حضور نے فرمایا، لو یہ دودھ کا پیالہ اور ان سب کو پلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے باری باری سب کو پلانا شروع کیا۔ ایک کو پلا لیتے تو پھر وہی پیالہ دوسرے کے آگے رکھ دیتے، وہ پی لیتا تو آگے کر دیتے۔ اسی طرح اس ایک پیالہ سے سب نے سیر ہو کر دودھ پیا، مگر دودھ ویسے کا ویسا ہی رہا، ذرا بھی کم نہ ہوا۔ پھر وہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لو اب تم پیو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا شروع کیا، حتیٰ کہ جب آپ نے پیالہ منہ سے ہٹایا تو حضور نے وہ پیالہ ابو ہریرہ کے منہ سے پھر لگایا اور فرمایا، اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور پیا، اور پھر جو پیالہ منہ سے ہٹایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور پیو۔ کئی بار ایسا ہوا، آخر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ان کو بھوک لگتی ہے، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کا پیالہ لاتے ہیں، لا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ پہلے اصحاب صفا کو پلائیں، اس کے بعد آپ پئیں۔ تو لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کی تعداد 70 تھی، اصحاب صفا کی تعداد 70 کی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کٹورا، سمجھ لو آپ، پیالہ کٹورا جو سمجھے، یا گلاس جو سمجھے، حالانکہ پیالہ ہے لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ پیالہ کو ہاتھ میں لے کر جب جاتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں کہ یہ اتنا تھوڑا سا دودھ ہے اس پیالے میں، اور یہ دودھ اتنے لوگ، اگر وہ سب آ گئے، 70 لوگ آ گئے تو کیسے وہ لوگ پئیں گے اور میرے لیے کیسے بچے گا، اس سوچ میں وہ سوچنے لگتے ہیں۔ پھر آخرکار سوچتے ہیں کہ نبی کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو اس کا مطلب بچے گا ضرور۔ یہ سوچ کر وہ اصحاب صفا کو پلانے کے لیے چلے جاتے ہیں، باری باری ہر کسی کو پلانے لگتے ہیں۔ ایک کو پلا دیتے تو پھر دوسرے کے پاس لے کر جاتے، پھر تیسرے کے پاس، اسی طرح سے حضرات محترم کئی لوگوں کو، 70 لوگوں کو پلاتے ہیں۔ پلانے کے بعد آخر میں وہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر نبی کو وہ پیالہ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ لے کر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب تم پیو، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس دودھ کو پینے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے سارے لوگ پینے کے باوجود دودھ اس میں جتنا تھا وہ اتنا ہی باقی ہے، یعنی جتنا تھا، یعنی جیسا تھا اس کے اندر
वैसा ही जो है मौजूद है। जितना एग्ज़ाम्पल के लिए आप यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप समझाता हूँ आपको कि उसमें अगर 1 लीटर दूध था तो वो 1 लीटर दूध जो है वैसा ही था, सारे लोग पी चुके, उसके बावजूद उसमें उतना ही मौजूद था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीते हैं। पीने के बाद जब अपना मुंह प्याले से हटाते हैं तो नबी कहते हैं कि अय अबू हुरैरा और भी पियो। फिर वो पीते हैं, फिर जब अपना मुंह हटाते हैं नबी कहते हैं और पियो। तो इसी तरह से वो कई बार पीते हैं। आखिरकार कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझसे पिया नहीं जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है, मैं और ज़्यादा नहीं पी पाऊँगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तार हैं, चाहे तो एक प्याला से 70 आदमियों को खिला पिला दें। फिर अगर यूँ कहा जाए कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता तो ये बात किस कदर गुमराही व जहालत की बात है। जो लोग कहते हैं कि नबी से कुछ नहीं होता, नबी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं कि नबी से हर वो चीज़ हो सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया है। नबी के बग़ैर आप जन्नत में नहीं जा सकते और आपके कब्र में वही नबी के बारे में तीसरा सवाल किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अब कहते हैं कि नबी मर गए, सड़ गए, मिट्टी में मिल गए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कब्र में कैसे आते हैं? तुम्हारी कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आते हैं? तो बहरहाल इंशाअल्लाह उस पर कभी बात ज़रूर होगी, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें कि नबी से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। तो हज़रात मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याले दूध को जो है सारे लोगों को पिला दिया, लेकिन दूध वैसा का ही वैसा मौजूद था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ास करके 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए और अहले सुन्नत वल जमात पर गामज़न अता फ़रमाए। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे बोलने में कोई किस्म की गलती हुई हो तो आप मेरी ज़रूर इस्लाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।